السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ یہ آج کا جو ولاگ میں کر رہا ہوں وہ بھارت میں ایشین کپ جو ہے ہاکی ٹورنامنٹ، اور جس طرح کرکٹ میں ایشین کپ وہ بھی بھارت میں ہو رہا تھا، لیکن بھارت نے اس کو شفٹ کر دیا کیونکہ پاکستان میں اس نے انکار کر دیا کھیلنے سے، تو وہ UAE میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہاکی کا ایشین کپ بھی اتفاق سے بھارت میں ہو رہا ہے، بہار اسٹیٹ میں۔ جیسے مئی میں واقعات ہوئے تو اس وقت تو ہمیں پتہ چلا، جو 4 دن ایک چھوٹی سی جنگ تھی، جنگ بھی اس کو کہنا نہیں چاہیے، جڑ پہ جو تھی 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک۔ اس وقت ابھی بات وہی آ جائے گی کہ ہماری ہاکی فیڈریشن جو ہے PHF وہ پرو ایکٹیو نہیں۔ اسی وقت ایشین ہاکی فیڈریشن یا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو کہہ دیتے کہ یار کیونکہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے تو بھارت میں ہمارے لیے کھیلنا مشکل ہے، اس کو کسی تیسرے ملک منتقل کرو۔ جس طرح یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ UAE میں چلا گیا، تو اس کو ہاکی کا بنگلہ دیش میں کرتے، ملیشیا شفٹ کرتے، عمان کرتے، یا UAE یا جاپان یا چین، جہاں پر ایک تیسرا ملک ہوتا تو وہاں پر یہ کھیل ٹورنامنٹ کا مزہ بھی آتا۔ لیکن ہماری ہاکی فیڈریشن پرو ایکٹیو نہیں ہے، ری ایکٹیو ہے، چیزوں کو ری ایکٹ کرتی ہے، اور اس کے پاس تو مئی سے لے کر ابھی تک بہت ٹائم تھا، یہ چیزیں لنگر آن کر رہے تھے کہ یار کبھی کہتے تھے کھیل رہے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ انڈیا نہیں جا رہے، پلیئر کو نہیں بھیج رہے، تو اسی چیز میں وہ آخر میں ڈیسیژن کر دیا کہ یار نہیں کھیل رہے۔ اس کا نقصان تو ہمیں زیادہ اس لیے کہ ہم ایک اچھا ٹورنامنٹ تھا، ایکسپوجر ہمارے پلیئر کو اور ملتا، وہ ہم نے مس کر دیا۔ جو مین چیز جو ہے آپ کو یہاں پر یاد آنی چاہیے کہ یہ جو ایشیا کپ جو ہے یہ ایک قسم کا انٹری ہے ورلڈ کپ کے لیے۔ اس کا ایک ٹکٹ ہے، مطلب ہے جو ٹیمیں ٹورنامنٹ جیتے گی اس کو ڈائریکٹ انٹری ملے گی 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے، جس کو کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہالینڈ اور یہ بیلجیم، دونوں پڑوسی ملک جو ہیں۔ اس کی وجہ سے اب پاکستان کو کوالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کرنا پڑے گی، اور اس کے باوجود اگر ہم شرکت کر بھی لیتے تو اس میں شک نہیں ہے کہ کرکٹ اور پھر ہاکی میں تو جو بھارتی ٹیم ہے وہ ہم سے بہت آگے چلی گئی، بہت زیادہ۔ اگر اب سیٹ ہو جائے تب کیپیبل ہے پاکستان۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایشین سرکٹ میں پاکستان اب بھی بھارت کے بعد ایک اچھی ٹیم تصور کی جاتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوریا، جاپان ہو گیا یا ملیشیا یہ بری ٹیم ہے، لیکن پھر بھی جو ٹکر کی آپ کو جو لگتا ہے کہ ایک ٹیم اپسیٹ کر سکتے بھارت کو تو وہ پاکستان ہے، اور اس کا نقصان بھارت کو بھی بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ تو چام ہے، یا کرکٹ ہو یا ہاکی ہو، ایشین جو ریجن ہے اس میں وہ جب چلے جائے تو وہ تو چام جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو وہ چام چلا گیا، ٹورنامنٹ جو ہے اس کا جوس بھی چلا گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو سیاست اور کھیل کو علیحدہ رکھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ شاید اس میں کچھ بھارتی شائقین بھی یہ جو میرا ولاگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بھارت نے شروع کی ہے کہ یہ پالیٹکس اور سپورٹس مکس کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے بہت جنگیں ہوتی تھی، کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن گیمز چلتے رہتے تھے۔ اب یہ چیز مکس ہو رہی ہے، اور یہ بھارت نے کر دیا ہے کہ جب بھی ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں آ رہے، سیکیورٹی ریزن ہے وہ ہے، ورنہ پاکستان اور بھارت کی تماشائی دونوں میں یہ ہیں۔ اکا دکا واقعات تو ماضی میں ہو گئے ہوں گے، لیکن کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا کہ کسی تماشائی نے کسی پلیئر کو گراؤنڈ میں تھریٹ کیا ہو یا باہر کوئی تھریٹ ملا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ بوتل وغیرہ پھینکے ہوں گے، وہ تو آسٹریلیا کے خلاف بھی کبھی پھینک لیتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے، ایسے جگہوں میں بھی ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی ہوا ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن سیکیورٹی سے زیادہ جو ریزن آتی کیونکہ بھارت نے کر دیا ہے، کرتے ہیں جب ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کھیلنا ہے کرکٹ کا ہاکی کا، تو پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ یار اب تو ہاسٹیلٹی بھی بڑھ گئی اتنی، تو چلو یار ہم نہیں کھیلتے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم کو یہ نقصان ہو کہ ہم نہیں کھیل رہے، اب تو ایسا جو پروسیس جو ہے وہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جانے کا وہ ہم کے لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا، مشکل نہیں ہو گئے لیکن اور زیادہ میچز ہم کھیلیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس ایشیا کپ جو ہے اس کا جو ونر ہے
وہ ڈائریکٹ جائے گا 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں اس کو انٹری ملے گی. باقی جو ٹاپ 6 ٹیمز ہیں 6 ٹیمز جو ہے وہ کو اس میں سے وہ باقی 6 ٹیم جو ہے ٹاپ ونر تو چلا گیا, مطلب باقی 5 جو رہ گئی ہے وہ ورلڈ کپ کے جو کوالیفائنگ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اس میں شرکت کی اہل ہوگی ایشیا سے. تو ہم تو شرکت نہیں کر رہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے, یہ بھی ایک صحیح چیز ہو گئی. چلو کہ جو چھٹی ٹیم ہے جو ایشیا کپ ہے اس کی پاکستان کے ساتھ 3 میچوں کی سیریز ہوگی عمان میں, اور اس میں سے ظاہر جو 2 میچز کے جیتے گی جو ٹیم وہ FIH کے جو کوالیفائنگ ٹورنامنٹس ہیں ورلڈ کپ کے لیے جو سلاٹ باقی رہ گئے ہیں کانٹیننٹل چیمپئن کے علاوہ, تو اس میں پاکستان شرکت کا اہل ہو سکتا ہے. اور مجھے جو لگتا ہے وہ جو ٹیم ہوگی جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور ہو, اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. چلو یہ ہمارے لیے ایک وہ ونڈو تو اوپن ہے. اب اس کو اس طرح ہے کہ میرے خیال میں آلریڈی 7 ٹیموں نے کوالیفائی کر دیا ہے جو 2026 کا ورلڈ کپ ہے. یہاں سے ایشیا سے ونر جائے گا تو یہ 8ویں ہو جائے گی, ایک افریقہ سے جائے گا ونر تو 9 ہو جائیں گے. صحیح ہے, 7 سلاٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہ جائیں گے. تو جو بہترین ٹیمیں ہیں وہ آلریڈی جو 9 ٹیمز ہیں اس میں آ جائیں گے. تو باقی جو 7 سلاٹ ہمارے پاس بڑے ہیں اس میں ہمارا مقابلہ اتنی زیادہ مضبوط ٹیموں کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں اس میں انگلینڈ, فرانس, ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا, ایجپٹ وغیرہ ہو سکتے کہ ہمارے مدے کا مقابلہ ہو. اور اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو افریقن ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے آلریڈی جیتا ہے. ایجپٹ بھی بہت اچھی ٹیم ہے. ہمیشہ فائنل افریقہ میں جو ہوتا ہے اس ریجن میں وہ ساؤتھ افریقہ اور ایجپٹ کے درمیان ہو سکتا ہے. ایجپٹ بڑی اچھی ٹیم ہے, اپسیٹ کر سکتے ہیں افریقہ. بہرحال 9 سلاٹ تو مکمل ہو جائیں گے نا, تو 7 رہ گئے ہیں. تو اس کے مرتبہ خوش قسمت یہ ہے کہ جو اولمپکس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, میرے خیال میں تو بڑھانا چاہیے, لیکن وہ تو شاید اولمپکس کمیٹی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہے کہ اولمپکس میں 12 ٹیم ہوتے ہیں. تو پاکستان اس کی وجہ سے 2016 میں ہم نے مس کیا, 2021 کا ٹوکیو اولمپکس, وہ ویسے 2020 کا ٹوکیو اولمپکس تھا, ہونا چاہیے تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے اسے موو کیا 2021 میں. اس میں بھی ہم نے کوالیفائی نہیں کیا تھا, 2016 میں بھی نہیں کیا تھا, 2024 کے اولمپکس جو پیرس میں ہوا تھا اس میں بھی ہم نے نہیں کیا. تو آخری 3 اولمپکس ہم نے مس کر دیے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس میں 12 ٹیم ہوتے ہیں. جو ورلڈ کپ ہے اس میں ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ 2018 کے بعد اس میں 16 کی ٹیمیں آ گئی ہے, تو وہ سلاٹ بہت زیادہ ہے. ہاں اگر ہم حد سے زیادہ بری کارکردگی دکھائے اور بڑے اپسیٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم کوالیفائی نہ کر سکے, جیسے 16 ٹیموں میں بھی ہم نہیں آئے تھے. 2023 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا بھارت میں وہ ہم ایشیا سے ٹاپ 4 ٹیم جا رہی تھے اور ہم سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچے تھے ایشیا کپ میں. میرے خیال میں جاپان کے ساتھ جو میچ تھا وہ 1 گول ڈس الاؤ کیا تھا امپائر نے, کیونکہ اس وقت فیلڈ میں ہمارے 11 کے بجائے 12 پلیئر تھے. اگر وہ میچ برابر ہوتا تو ہم سیمی فائنل میں پہنچ جاتے, پھر وہ 2023 کے ورلڈ کپ میں بھی آ جاتے. تو بہرحال اس مرتبہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سلاٹ بہت زیادہ ہے, 7 ہے. تو اس میں اچھی ٹیمیں تو آلریڈی اس نے 9 جو سلاٹ ہے اس کو کور کیا. وہ جرمنی ہو گئے, بیلجیم, انگلینڈ ہو گیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, وجہ سے بھارت. تو اچھی ٹیمیں جو ہے اس نے تو سلاٹ لے لیے. تو وہ باقی اس میں 2-3 اچھی ٹیمیں ہیں, لیکن باقی سلاٹ میں ہمیں لینا چاہیے, وہ آ جائے گا ہمارا, وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر میجر اپسیٹ ہو گئے وہ دوسری چیز ہے. اور پاکستان کی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے, پرو ایکٹیو نہیں ہے ہماری فیڈریشن, تو اس پر آ جاتے ہوئے کہ تو ہماری ہاکی کا سٹینڈرڈ گر گیا. آپ کا سٹینڈرڈ گرتا ہے تو آپ کی بات سے جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی, آپ لابنگ نہیں کر سکتے. اور دوسرا پیسہ تو دنیا کی حقیقت ہے. اگر ہم انفرادی طور پر بھی دو کہ معاشرے میں بھی دیکھیں, پھر ملک کے درمیان تعلقات, وہ پیسے کی بیس پر ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی ہر جگہ سے جو ہوگی, لابنگ جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی. وہ ہماری نہیں ہے ہاکی میں, اس میں ہم خود کو بھی بلیم کر سکتے ہیں.
اب دیکھو ہم نے پرو لیگ میں شرکت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ پیسے میں سے ہم نے کس طرح خیرات ویرات لے کر ہاکی فیڈریشن ہے، میرے خیال میں کوئی کرکٹ بورڈ دے رہا ہے، کوئی اسپورٹس بورڈ دے گا، کوئی حکومت دے گا، اس طرح چاروں 2-3 جگہ سے ہم نے جگاڑ کر کے وہ پیسے ارینج کر لیے اور پرو لیگ میں ہم کھیل رہے ہیں. وہ بھی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ نیشن کپ تو نیوزی لینڈ نے جیتا تھا، مگر ہم دوسرے نمبر پر آئے تھے. نیوزی لینڈ نے انکار کر دیا کہ ہم پرو لیگ میں نہیں جا رہے، ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں. پاکستان سیکنڈ ٹیم تو اس کو انویٹیشن آ گیا اور ہم نے جگاڑ کر کے پیسے ارینج کر دی. اور پرو لیگ میں شرکت کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ٹاپ ٹیم جو ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے تو اسٹینڈرڈ بھی بڑھے گا ہمارا، وہ ایک لرننگ کرو ہوگا ہمارے لیے. لیکن بات وہی آتی کہ فیڈریشن کا جو مطلب ہوتا ہے ہر ملک میں، آپ کو حکومت پیسے نہیں دیتے، آپ خود پیسے جنریٹ کرتے. یہ مسلسل یہ ہماری فیڈریشن وہ بات نہیں کرنی چاہیے، بیک مانگ رہی ہے حکومت سے اور مختلف جگہ سے. تو وہ سورس جو ہے وہ خود ارینج کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک ہی ریزن ہے، وہ پچھلے 10 سال سے ہم سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں کہ آپ کو ڈومیسٹک ہاکی لیگ انٹروڈیوس کرنا پڑے. یار ملیشیا جیسے ملک میں، بنگلہ دیش میں بھی پرو لیگ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ڈومیسٹک لیگ چل رہی ہے، میرے خیال میں سری لنکا میں بھی ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہے شاید. سری لنکا میں بھی ہاکی لیگ ہے ڈومیسٹک. ہم انڈیا میں تو ہیں، اس میں تو پیسے بھی ہے، اور یورپ میں تو ٹاپ لیگ چلے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اس طرح میں بھی ہے. اب ہم ہیں جو ابھی تک 10 سال سے کہہ رہے ہیں ہماری فیڈریشن کہ ہم لیگ شروع کر رہے، اب شروع نہیں ہو رہا ہے. یار آپ آغاز تو لے لینا. اب یہ سوچ رہے کہ اب ہم یہ ڈومیسٹک پروفیشنل لیگ اس لیے شروع نہیں کر رہے کہ انٹرنیشنل پلیئر نہیں آئیں گے. یا وہ نہ آئے، پہلے آپ اپنے پلیئر جو ہے اویلیبل، اپنے پلیئر جو ہیں اس کے ساتھ شروع کریں. ایک جو میرا آئیڈیا ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، جتنے یہ 4 صوبوں کی ٹیم ہیں، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، سندھ بلوچستان ہے، اس کی ٹیم ہو. 4 یہ ٹیم ہو گئی آپ کے ساتھ ڈومیسٹک لیگ میں. اور ایک ہو گیا اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. 7 ٹیمیں آپ کے ساتھ ہو گئی. اور ہر صوبے میں کوشش کرو، میرے خیال میں ہر صوبے میں آپ ٹرف ہے کہ ہوم اینڈ اوے بیسس پر میچز ہو. ظاہر ہے آپ اپنے علاقے کا میچ ہو تو آپ جاؤ گے گراؤنڈ میں، گراؤنڈ میں دیکھو گے تو تماشائی کے ساتھ یہ پلیئر جو نوجوان پلیئر ہے گراس روٹ لیول سے عادی ہو جائیں گے بڑے کراؤڈ میں کھیلنے کے، تو مینٹلی بھی ٹف ہوں گے اور اتنے زیادہ میچز کھیلیں گے تو فزیکلی بھی وہ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے. تو انٹرنیشنل ہاکی اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوں گی. دوسری بات ہے کہ آپ کو اسپانسر ملیں گے، 1 یا 2 تو ملیں گے نا. گریجولی لوگوں میں شوق آئے گا تو وہ پیسے بھی آئیں گے، مختلف اسپانسر بڑھیں گے، کارپوریٹ سیکٹر سے اور جگہ سے بھی لوگ آئیں گے. پھر جب اس میں پیسہ آئے گا، اگر اب انٹرنیشنل پلیئر نہیں آ رہے تو انٹرنیشنل پلیئر خود اس میں ایک شوق ہوگا کہ یار اس میں پیسہ ہے پاکستان ڈومیسٹک ہاکی لیگ میں، چلو وہاں پر کھیلتے ہیں. تو 1 2 3 ہر ٹیم کے ساتھ 1 یا 2 پلیئر انٹرنیشنل پلیئر بھی آپ لگا لو گے تو اور بھی کراؤڈ آ جائے گا. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھے گی اور آپ کے پاس جیسا ہی پیسہ آئے گا تو انٹرنیشنل ہاکی، ایشین ہاکی فیڈریشن سب میں آپ لابنگ کر سکو گے، اپنی بات منوا سکو گے. ورنہ غریب بندہ معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، حقیقت ہے. ورنہ غریب ملک کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی نہیں عزت ہوتی. تو یہی سچویشن جو ہے، پیسہ ہر جگہ بولتا ہے. تو یہ سچویشن سپورٹس میں بھی ہے. یا اب ایشین کپ جو ہے وہ ایک نیوٹرل وینیو میں شفٹ نہ کرا سکے اور اس کو مس کر دے، تو یہی چیز فیوچر میں بھی ہوگا. اور جہاں پر بھی جاتے ہو پلیئر کو آپ ڈیلی الاؤنسز بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی حکومت سے آپ کہتے ہو. یعنی تو اس فیڈریشن کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کو تو ختم کرنا چاہیے. پھر تو بہرحال پرو ایکٹیو ہونا چاہیے ہماری جو ہاکی فیڈریشن ہے. آپ کی کمپیٹیٹیو اور سخت ڈومیسٹک کرکٹ ہاکی جو ہوتی ہے وہی ذریعہ ہوتی ہے کہ آپ کی قومی ٹیم کتنی مینٹلی اور فزیکلی ٹف ہوگی اور کتنے آپ ایک انٹرنیشنل پاور ہاؤس بن سکتے، ایک فورس بن سکتے. اگر آپ کے پاس یہ ڈومیسٹک ہاکی آپ انٹروڈیوس کرو گے 10 یا 5 سال، بلکہ 5 سال بعد آپ کے پاس کم از کم 2 ٹیمیں ہوگی. ایک نیشنل ٹیم ہوگی، 3 ٹیمیں بلکہ ایک نیشنل ٹیم ہوگی، ایک اے سائڈ ہوگی اور دوسری جونیئر. اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس. چلو ہاکی اتنے زیادہ لوگ نہیں کھیل رہے، کم کھیل رہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آبادی تو زیادہ ہے نا، 24 کروڑ آبادی ہے. پھر بھی ہر جگہ سے آپ کو اچھا ٹیلنٹ ملے گا. بات یہ ہے کہ آپ ایک سٹیپ تو لے لو، وہ سٹیپ ہی نہیں لے رہے ہو.
تو جب آپ اتنی غریبی ہے اور اتنی غربت ہے آپ کی فیڈریشن میں، اپنا پلیئر کو پیسے دے سکتے نہ کچھ، ادھر سے ہم یہ ڈیمانڈ بھی کریں کہ ہمارے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن یا جو ایشین ہاکی فیڈریشن میں ہماری حیثیت ہو، وہ تو بڑا ناممکن ہے یار. یہی معاشرے کی اور یہی دنیا کی ریت رواج ہے کہ پیسہ بولتا ہے.